والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا انت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آج ہم نے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو الہ کا کیا معنی ہے؟ توحید الالوہیہ اس کو بولتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو اس کے اندر علماء کا بہت اختلاف ہے کہ الہ کا کیا معنی ہے، لوگوں کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، کہ جو موجود ہے وہ الہ ہے، نہیں ہے کوئی چیز موجود الا اللہ مگر اللہ۔ جو چیز موجود ہے نظر آ رہی وہ اللہ ہے، اے کل شیء الہ۔ تو یہ وحدۃ الوجود والے ابن عربی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ تو یہ قول غلط ہے، میں اس پر تشریح نہیں کر رہا، پھر کبھی آگے چل کر بات کروں گا۔ تو یہ ابن عربی اور وحدۃ الوجود منصور حلاج وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہی الہ ہے، مخلوق ہی اللہ ہے۔ تو اس عقیدے پر میں کبھی انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات آگے چل کر آئے گی۔ تو دوسرا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ، اے اللہ موجود والعالم غیر موجود، یعنی یہ دنیا غیر موجود ہے۔ یہ وحدۃ الشہود والوں کا عقیدہ ہے۔ مجدد الف ثانی احمد سرہندی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کو مجدد الف ثانی اس لیے بھی کہتے ہیں، انہوں نے خود تشریح کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی روپ ہیں۔ ایک روپ محمدیت کا تھا، وہ پہلے 1000 سال میں پورا ہو گیا۔ اب دوسرا شروع ہو گیا، چونکہ وہ دوسری صدی کے، پہلی صدی کا اینڈ جب ختم ہو رہا تھا تو پیدا ہوئے، اور پھر 1000 کچھ میں وہ فوت ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں اب دوسری صدی میں جو ہے وہ احمدیت کا ظہور ہوگا۔ یہی بات غلام محمد قادیانی بھی کہتا تھا کہ محمدیت کا دور ختم، اب احمدیت کا دور شروع ہوا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمدیت کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اپنے فلسفے پر منطق اپنے وہ بیان کرتے ہیں کہ اب میرا نظریہ، میری سوچ، وہ جیسے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تھا، وہ ان کو سب کو یہ شوق بہت ہوتا تھا رسول بننے کا۔ تو وہ یہ کہتے تھے، اور وہ ابن عربی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ابن عربی کہتا تھا، اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ قرآن و سنت حجت فصوص الحکم ہے۔ جو ابن عربی نے جو لکھی تھی کتاب فصوص الحکم، کہتے ہیں دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ قرآن و سنت کو۔ اگر کوئی قرآن و سنت کو پیش کرے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ دلیل تھوڑا ہے۔ جیسے اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، وہ توحید میں، اسماء و صفات میں قرآن و سنت کے دلائل کو حجت نہیں مانتے، ان کے ہاں عقل حجت ہے، قرآن و سنت کو حجت نہیں مانتے وہ۔ تو اسی طرح وہ لوگ، جو یہ لوگ تھے، وہ کہتے تھے قرآن و سنت حجت نہیں، فصوص الحکم حجت ہے۔ اس نظریے کے خلاف احمد سرہندی کھڑے ہوئے، مشہور ہے جس کے بارے میں جھکی نہ جس کی گردن جہانگیر کے آگے، تو ان کو کافی سزائیں ملی، کچھ ہوا، تو انہوں نے پھر نیا نظریہ ڈاؤن لوڈ کیا
پیش کیا وقتۃ الوجود کے مقابلے میں وقتۃ الشہود، کہ یہ کائنات جو ہے حقیقت میں یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اللہ کی تصویر ہے، اللہ کی پکچر ہے۔ جیسے آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنی تصویر، تو یہ گویا یہ دنیا جو ہے یہ ایک تصویر ہے، پکچر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لا الہ الا اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ ہی ہے، یعنی یہ موجود ذات کے لحاظ سے وہ صرف اللہ ہے، یہ مخلوق یہ اللہ کا عکس ہے۔ یہ ایک لا الہ الا اللہ کا معنی مجدد الفاظ ثانی احمد سر ہندی صاحب نے کیا، جن کا عقیدہ وقتۃ الشہود کی شکل میں دنیا میں پیش ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ موجود الا اللہ، اے لا معبود موجود غیر اللہ۔ تو وہ کہتے تھے صرف اللہ الہ ہے اور کوئی الہ ہی نہیں، دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کفار جو ہے ان کے کئی الہ تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کیسا رسول ہے، کہتا ہے کہ سارے الہوں کو چھوڑو، صرف ایک ہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الہ تھے، اس لیے یہ تیسرا نظریہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا، کہ لا الہ الا اللہ لا قادر علی الاختراع الا اللہ، کہ کوئی یعنی انہوں نے ربوبیت کا معنی کیا کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، تو انہوں نے الوہیت کا معنی کیا، ربوبیت کیا، کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو یہ معنی بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے۔ مشرکین عرب بھی مانتے تھے اللہ کو اس کائنات کا خالق۔ بارش وہ کہتے تھے اللہ اتارتا ہے، وہ یہ کہتے تھے زمین کا خالق، آسمان کا خالق، انسانوں کا خالق، مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو ان کو پوچھتے تھے، جب قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، قرآن نے ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ تمہارا خالق کون؟ کہنے لگے اللہ۔ اچھا بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ آسمان کا خالق کون؟ اللہ۔ کہا سب کچھ اللہ کرتا ہے، پھر لات و منات و عزیٰ کے پاس کیوں آتے ہو، کیا لینے آتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، قرآن نے الفاظ بنے، ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے نبی ہم ان کو الہ سمجھ کے، رب سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اللہ سمجھ کے عبادت نہیں کرتے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں اللہ سمجھتے کر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن نے اس کی شدید نفی کی اور کہا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ان کو مشرک اور جہنمی قرار دیا جو شخص یہ عقیدہ رکھے۔ تو پانچواں قول یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے، کہ لا معبود بحق الا اللہ، یہ قول اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ لا الہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی معبود نہیں حق والا، سچا معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ معبود ہے، الہ برحق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے، لا معبود بحق الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک اشکال ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، صحیح اللہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ الہ ہے۔ الہ اسم الفاعل، جیسے اللہ رب ہے تو رب کا معنی کیا ہے؟ یہ رب بھی پالتا ہے۔ اللہ غفور ہے تو کیا مطلب؟ کہ یغفر الذنوب، گناہوں کو بخشتا ہے۔ اللہ خالق ہے، یخلق مخلوق پیدا کرتا ہے، رزاق ہے تو رزق دیتا ہے، رحیم ہے تو رحم کرتا ہے، الہ ہے تو کیا کرتا ہے؟ علیہ یالو الہ، الوہیہ کا معنی کیا ہے؟ بھائی معبود تو ہم نے بنایا نا، معبود لوگ درختوں کو بنا لیتے ہیں، وہ عابد بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ عبادت باطل ہے، معبود باطلہ ہے، وہ معبود حق ہے، صحیح ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بات صحیح ہے، لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ علیم ہے، علیم کا معنی کیا ہے؟ کہ جاننے والا، رحیم کا معنی رحم کرنے والا، کریم کا معنی کرم کرنے والا۔ الہ کا
کیا مطلب؟ الہ کیا کرنے والا؟ تو یہ معنی اکثر کتابوں میں نہیں پایا جاتا، توحید کی کتابوں میں بھی نہیں پایا جاتا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا۔ تو اس کا معنی یہ ہے الہ یا لہو الہن، جو عربی زبان میں اس کا معنی ہے الہ یا لہو الہ، یعنی ایک تو اس کا معنی ہے عبادہ یعبدو، عبادت کرنا، ایک اس کا معنی ہے کہ الہ یا لہو، اس کا معنی یہ ہے کہ الہ یا لہو کا معنی وہ ہے کہ الہ یا لہو معنی اجارہ یجیرو، پناہ دینا، امن دینا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے علیۃ الولد علی امہا، جب بچے کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو دوڑ کر اپنی ماں کی طرف آتا ہے۔ مرغی کے بچوں کو جب کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی طرف ڈھونڈتے دوڑ کر آتے ہیں، اپنی ماں کی طرف، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری مشکل دور کرے گا، میری حاجت کو پورا کرے گا، میری مشکل کو دور کرے گا، حاجت کو پورا کرے گا۔ تو عربی زبان میں الہ یا لہو اجارہ یجیرو امنہ یامنو، اس کا معنی یہ ہے امنہ ہو، اجارہ ہو، کہ اس کو پناہ دی، اس کو امن دیا۔ مخلوق کو جب ڈر لگتا ہے کسی چیز سے، مخلوق ڈرتی ہے یا اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ کسی چیز طرف کر ڈر کے جاتی ہے، جا کر اسے کہتی ہے، اسے عبادت کرتی ہے، اسے کہتی ہے، پھر وہ اس کی حاجت کو پورا کرے، مشکل کو دور کرے۔ یہ الوہیت ہوتی ہے، یہ الوہیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی عبادت 3 وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک بے کمال ہی، اس کے کمال کی وجہ سے، جیسے آپ کو کوئی چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے تو آپ اس کی تعریفیں شروع کرتے تھے، یہ دروازہ بڑا خوبصورت، یہ کمرہ بڑا خوبصورت، یہ آپ کو کچھ نہیں دیتا، لیکن اس کے حسن کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہے، اللہ سے خوبصورت، اعلیٰ اور افضل کوئی چیز نہیں، اس لیے اللہ کی عبادت اس کے کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یا بے انعام ہے، انعام کی وجہ سے آپ کو کوئی آدمی چیزیں دیتا ہے تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں منہ سے کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا، میں اس کے خلاف تھوڑا کھڑا ہوں گا۔ تو مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ مخلوق کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ شکر کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو یا پھر اللہ کی عبادت، نعمتوں کی شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، کفر نہ کریں، کفران نعمت ہوگا۔ یا پھر اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ مشکلیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعائیں کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری مشکلیں دور ہوں، حاجتیں پوری ہوں، اس لیے کرتے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس لیے ہم اسلام لائے، ایمان لائے، عبادت کی، کیوں؟ تاکہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جب اس کو پکارا جائے، کوئی مجبور ہو کر پکارے تو اس کی پریشانیاں دور کرے، اس کی حاجتیں پوری کرے۔ آپ کو شاید بات میری سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی، اللہ عالم۔ بات تو بڑی واضح ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ مشکل ہے نا، حاجت ہے کہ یہاں سے نکل جائیں، مشکل میں پھنس گئے۔ جملہ کیا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اس مشکل سے نکالنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیڑ سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، تو ہے، تو پاک ہے، تجھ نے غلطی نہیں کی، غلطی مجھ سے ہو گئی، میں ظالم ہوں۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔
تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ سے اپنی مشکلیں دور کراؤ، حاجتیں پوری کراؤ، چونکہ صرف وہ دور کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ معنی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے، صرف اس کی عبادت۔ کیوں؟ کہ مشکلیں وہ دور کرتے ہیں، حاجتیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اب ذرا میری بات غور سے سننا کہ یہ علماء تقریر نہیں کرتے اس موضوع پر، اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اب جب اللہ کے رسول بن کر آئے، وحی اتر رہی تھی، لات و منات عزا جو الہ موجود تھے، لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مشکلیں دور ہوں، حاجتیں پوری ہوں، اس لیے کرتے ہیں نا، مشکلیں دور ہوں۔ آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ جو قبریں ہیں، مزار ہیں، لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ مشکلیں دور ہوں، حاجتیں پوری ہوں۔ ہیں بابا شاہ جمال، ہیں ککڑ لے پتر دے، یعنی مرغا لے پتر دے، نورانی نور ہے اربلا دور ہے، بہو الحق بیڑا دھک، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ ہماری مشکلیں دور کرو، حاجتیں پوری کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ لات و منات و عزا مشکلیں دور نہیں کرتے، حاجتیں پوری نہیں کرتے، ان سے نہ مانگو، ان کی عبادت نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا، وہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، وہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ لوگوں سنو، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، ساری کائنات والو، سنو کہ عقیدہ صحیح یہ ہے کہ کائنات میں کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ اس لیے اسی ہی کی عبادت کرو، اسی ہی سے مانگو، اسی سے ہی دعا کرو۔ یہ معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی مدد پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا دوسرا معنی لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید ربوبیت میں الوہیت میں فرق کیا ہے؟ توحید ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں اور الوہیت میں فرق یہ ہے کہ اللہ جو چیز بغیر مانگے دے دے وہ اس کی ربوبیت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، کافر بھی جو اسے مانگتے بھی نہیں ہیں، جو بغیر مانگے، بغیر وجہ کے، حکمت کے وہ جو دے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور ایک آدمی کے 10 بیٹے ہیں، اس کو بیٹی چاہیے، کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹی دے دے، بیٹی دے دے۔ اللہ نے پھر بیٹا دے دیا۔ کون ہے دینے والا؟ کون ہے خالق مالک رازق؟ میں نے کل بتایا تھا اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہے رب، وہ پیدا کرتا ہے، نظام چلاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور اگر اللہ اس کی دعا سن کر اس کو بیٹی دے دیتا ہے یا بیٹا دے دیتا ہے، اس کی دعا سن کر، تو یہ اس کی الوہیت ہے۔ جو عبادت کی وجہ سے دے یہ الوہیت ہے، اور جو فری میں دے دے، بغیر وجہ کے دے، وہ اس کی ربوبیت ہے۔ وہ اس کی کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ جو بغیر مانگے، کافر نہیں مانگتے، شرک کرتے ہیں، شیطان ہے، دنیا جو فری میں دیتا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ جو وہ فری میں دے۔ نہ، الوہیت کیا ہے؟ جو عبادت کی وجہ سے۔ رسول آئے، کتابیں اتاری، اور ہمیں کیا حکم دیا کہ صرف اللہ سے کی عبادت کرو، صرف اس سے مانگو۔ کیوں؟ کہ دینے والا وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس ربوبیت کی کوئی چیز ہے، دینے لینے کا کوئی چکر بھی نہیں۔ مکھی اگر کھانا چھین کے لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو دینے والا ہے وہ اللہ، اس کی عبادت کرو، ان کی نہ کرو، مخلوق کی عبادت نہ کرو۔ تو اس لیے الوہیت کا معنی کیا ہے؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کہ جب ہم عبادت کریں، عبادت کا معنی کیا ہے کہ خالص اس سے مانگیں، اس سے دعائیں کریں، اس کی عبادت کریں، اور قرآن و سنت کے مطابق۔ اور دوسری شکل کیا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے، رب کے معنی کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، رحمان اور رحیم۔ رحمان کیا بولتے ہیں کہ رحمان کا معنی مبالغہ کا صیغہ یہ ہے کہ جس کی رحمت سب کے لیے ہے دنیا میں، کافروں کے لیے بھی۔ یہ ربوبیت کے اندر سیٹ ہوتا ہے۔ رحمانیت کہاں سیٹ ہوتی ہے؟ ربوبیت، فری میں رحم کرنا۔ اللہ کا رحم نہ ہو تو کافر زندہ ہی نہ رہ سکے،
یہ جو دہری اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ اللہ کے رحم کے بغیر، لیکن اس کی رحمانیت ہے سب کے لیے، کوئی مانے نہ مانے فری میں سب پر رحم کرنا. لیکن رحیمیت کس کے مقابلے میں ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. مومن جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ اس کو دیتا ہے. ہاں اگر کوئی کافر بھی اس سے مانگتا ہے، کوئی مجبور ہے، کافر اگر کوئی مجبور ہو، مظلوم ہو، تو اللہ مظلوم کافر ہو تو اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا. مظلوم کی جو اگر کافر ہے تو اس کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو جو اللہ سے مانگے، اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت کی وجہ سے جو اللہ اسے دے یہ اس کی الوہیت ہے، جو فری میں دے وہ ربوبیت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جان لو کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میری کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ مگر اللہ ہے. اس لیے میرا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسی ہی کی عبادت کروں، اسی ہی سے مانگوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دی. آمین یا رب العالمین.